السلام علیکم لسنرز، آج میں ریڈ کرنے جا رہی ہوں ناول عزیز کی شام سے پہلے کی قسط نمبر 3، جو کہ تحریر ہے مرحومہ اقرا صغیر احمد کی۔ اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ چلیے شروع کرتے ہیں ناول۔ عجیب خوف و دہشت اس پر چھائی تھی۔ گھر آتے آتے وہ بخار میں جھلس رہی تھی۔ احد کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرح ہینڈل کرے۔ مجید بابا کے جاتے ہی اس کا امتحان شروع ہو گیا تھا۔ انیکسی میں اسے چھوڑنے کے بعد وہ خاصی مضطرب کیفیت میں باہر لان میں بیٹھ گیا تھا۔ چاندنی رات تھی۔ چاند کا جھومر آسمان کی مانگ پر پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا اور چاند کے ارد گرد ستاروں کے قافلے اترے ہوئے تھے، جن کی روشنیوں سے ماحول میں پر اسرار سی چاندنی غبار بن کر پھیلی تھی۔ ہوا پرکیف اور خوشبوؤں سے بوجھل تھی۔ مجید بابا کی یاد پاپا کو آتی رہتی تھی اور وہ ان کو بلاتے رہتے تھے، اور آج سے قبل اس نے کبھی ان کی غیر موجودگی میں خود کو تنہا اور پریشان محسوس نہیں کیا تھا جتنا اس وقت کر رہا تھا۔ وجہ شاید وہ بخار میں پھنکتی نیم بے ہوش رائما تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ غیر اجنبی لڑکی کی تیمارداری کس طرح کرے، جبکہ ایسے کسی عملی تجربے سے اس کو کبھی گزرنا بھی نہیں پڑا تھا۔ صنف مخالف میں اس کی زندگی میں ہمیشہ جو اس کی قریب تر وہ ہستیاں اس کی ماں اور بہن تھیں، جن کے وجود سے اس کی زندگی میں بڑے پاکیزہ رنگ موجود تھے، وگرنہ وہ اس قوم سے دور ہی بھاگتا تھا۔ دور مسجد سے عشاء کی اذان کی آواز لگی تھی۔ اذان سن کر وہ کچن کی طرف گیا تھا۔ صاف ستھرا نفاست سے سجے کچن کو دیکھ کر اس کو اپنے گھر کا کچن یاد آ گیا تھا۔ ماما اور مونا اسی طرح کچن کو چمکا کر رکھتی تھیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کے سغراپے کا معترف ہوا تھا۔ دودھ گرم کر کے مگ میں نکالنا ہی چاہتا تھا کہ وہ چلی آئی، سیاہ شال میں لپٹی، گمسم اور عجیب سی کیفیت کا شکار لگ رہی تھی۔ آپ روم میں جائیں، کھانا میں دوپہر میں تیار کر چکی ہوں، گرم کر کے لا رہی ہوں۔ اس نے پہلی بار اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ دلکش اور رعنائی سے بھرپور لڑکی تھی۔ اس کے چہرے کی سرخیوں میں ستما، ناک اور گرے آنکھیں خاصی نمایاں ہو رہی تھیں، لیکن وہ بے حد کمزور اور لاغر لگ رہی تھی، مگر باہمت اور حوصلہ مند تھی، جو ہمت نہ ہوتے ہوئے بھی اپنی ذمہ داری ادا کرنے چلی آئی تھی۔ نو تھینکس، مجھے آپ کی خدمت کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو تیز فیور ہو رہا ہے، میں آپ کے لیے دودھ، سلائس اور ٹیبلٹ لا رہا ہوں۔ وہ دودھ مگ میں نکالتا سنجیدگی سے گویا ہوا۔ نہیں نہیں، یہ کس طرح ممکن ہے؟ یہ کام میرا ہے، میں ہی کروں گی۔ وہ شرمندہ سی ہو کر آگے بڑھی اور بری طرح لڑکھڑائی تھی۔ احد نے پھرتی سے بڑھ کر اسے گرنے سے بچایا تھا اور ساتھ ہی جھٹکے سے دیوار کے سہارے کھڑا کر کے گویا ہوا، اسٹاپ اٹ، سنبھالو خود کو۔ میں ان مردوں میں سے نہیں ہوں جو عورتوں کو ٹچ کر کے اپنی کسی گھٹیا حس کو تسکین پہنچاتے ہیں، اور میں ایسی عورتوں کی پرچھائی سے بھی نفرت کرتا ہوں جو ایسی بیہودہ حرکتوں سے مردوں کو مرغوب کرنے کی صحیح کرتی ہیں۔ وہ ایک دم ہی ساری برداشت کھو بیٹھا تھا۔ اسے لگا وہ مجید بابا کی غیر موجودگی میں اپنی اصلیت سے پردہ اٹھا رہی ہے، اور ہوا بھی ایسا ہی تھا۔ مجید بابا کو اسٹیشن چھوڑنے کے بعد سے آہستہ آہستہ وہ اس کے گلے کا ہار بن گئی تھی۔ مجھے پہلے ہی شک تھا کہ تم نے بابا کو جھوٹی سٹوری سنا کر اپنا ہمدرد بنایا ہے، اور ان کے جاتے ہی بابا میرے قریب آنے کی کوشش کر رہی ہو۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اس کی آواز دبی دبی تھی۔ شٹ اپ، جو میں کہہ رہا ہوں تم وہ خوب سمجھ رہی ہو۔ یہ ٹرے اٹھاؤ اور ابھی چلی جاؤ یہاں سے۔ تمہارا کیا کرنا ہے یہ فیصلہ کل کروں گا۔ وہ ٹرے کی طرف اشارہ کر کے وہاں سے غصے میں چلا گیا تھا۔ رائما پہلے ہی ذہنی کشمکش میں مبتلا تھی، پھر بخار نے ہمت ریزہ ریزہ کر دی تھی۔ احد کے الزامات کے جواب دینے کی بھی پوزیشن میں نہ تھی۔ اس نے ہمت کر کے ٹیبلٹ کھا کر دودھ پی لیا اور خود کو تسلی دی اور انیکسی میں آ گئی۔ وہ دھپ دھپ کرتا اپنے روم میں آ گیا۔ پیشانی پر ناگواری کی شکنیں پھیل گئی تھیں۔ شوز اتار کر وہیں پھینکے اور لیٹ گیا۔ خواہ میں نے اسے ہمدردی کی۔ تنہائی ملتے ہی اس نے اپنی اصلیت دکھا دی۔ بابا کی زبانی سنی ہوئی اس کی کہانی پر یقین کر لیا اور اسے رہنے کے لیے جگہ بھی دی۔ کتنا بڑا اسٹوپڈ ہوں میں! کم از کم مجھے اس کے بتائے ہوئے گاؤں جا کر اس کی بتائی ہوئی باتوں کی تصدیق کرنی چاہیے تھی۔ وہ ہونٹ بھیجے خود کو سرزش کر رہا تھا، خود کو احمق قرار دے رہا تھا۔ اس دور کی عورت نے خود کو عذراں اور بے واقف کر ڈالا ہے۔ چند نوٹوں اور ستائش بھرے جملوں کے عوض وہ عزت جیسی قیمتی اور انمول شے لٹا دیتی ہے، اور ملال تک نہیں کرتی کہ وہ آسمان کی وسعتوں سے پاتال کی تہ تک جا گری ہے۔ سوچتے ہوئے اس کو وہ رات یاد آ گئی جب گھر والے کسی شادی میں گئے ہوئے تھے۔ وہ گھر میں تھا اور لائبریری روم میں مطالعے میں مصروف تھا، تب دروازہ نوک کیے بغیر وہ اندر آئی تھی۔ گویا ہیجان خیز مہک کا طوفان اندر آ رہا تھا۔ تم شادی میں نہیں گئی، اور یہ کیا گیٹ اپ ہے؟ کاجل ایک سٹائل سے سامنے کھڑی تھی۔ بلیک جینس پر ریڈ ٹاپ، صاف بال بکھرے ہوئے، لمبے آویزے گردن کو چھو رہے تھے۔ ہونٹوں پر سرخ آگ دہک رہی تھی، جس کی تپش رخساروں پر بھی نمایاں تھی۔ مسکارے اور لائنر سے سجی آنکھیں خمار آلود تھیں۔ وہ قریب آ کر کہنے لگی، یہ گیٹ اپ آپ کے لیے ہی بنایا ہے۔ ویسے تو آپ نگاہ اٹھا کر دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ پروانوں کی طرح آپ کے گرد چکر لگاتی رہتی ہوں۔ امیزنگ بات ہے نا، کبھی کسی نے نہیں دیکھا ہوگا پروانے کے گرد شمع کو۔ قبل اس کے کہ میرا ہاتھ اٹھ جائے دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ اپنا غصہ ضبط کرتا سخت لہجے میں گویا ہوا، یہی غصہ تو سوٹ کرتا ہے آپ پر۔ وہ ڈٹائی سے مسکرا کر گویا ہوئی، ہماری فیملی کی ہر لڑکی آپ سے شادی کرنا چاہتی ہے، آئیڈیل ہیں آپ سب کے لیے، میرے علاوہ آپ کسی کے نہیں ہو سکتے۔ وہ حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کاجل کوئی بھولی بھالی ناسمجھ یا بیوقوف لڑکی نہ تھی۔ وہ بے حد بولڈ اور پراعتماد نظر آ رہی تھی، جیسے احد کو پانا اس کے لیے مشکل نہیں ہو۔ بیوقوفی کی باتیں مت کرو کاجل، میرا بھی
دور دور تک شادی کرنے کا ارادہ نہیں ہے، اور جب کبھی شادی کروں گا تو تم سے ہرگز نہیں کروں گا۔ وہ ہاتھ میں پکڑی کتاب ٹیبل پر رکھ کر کھڑا ہوتا سخت لہجے میں کہہ اٹھا، شادی مجھ سے کیوں نہیں کریں گے آپ؟ مجھ میں کیا کمی ہے؟ اس کے قریب تن کر کھڑی ہو گئی اور زومانی لہجے میں دھیمے سے بولی، کبھی میری جیسی بیوٹی دیکھی ہے آپ نے؟ وہ بولتی ہوئی اس کی پشت سے لپٹ گئی تھی۔ دور ہٹو، آئندہ مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش مت کرنا، ہاتھ توڑ دوں گا۔ اس نے کاجل کو دور کرتے وارننگ دی اور گھر سے نکل گیا۔ یہ سلسلہ پھر چل پڑا۔ وہ موقع ملتے ہی اس کے سر پر سوار ہو جاتی اور اس کا رویہ اس کے ساتھ سخت سے سخت تر ہوتا چلا گیا، لیکن وہ عزت نفس، انا، احساس ہر جذبے سے آری تھی۔ اگر جذبہ تھا تو اسے اس کو تسخیر کرنے کا۔ میں اس لیے خاموش ہوں کہ گھر میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں چاہتا۔ تم اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ، وگرنہ میں رامین آنٹی سے تمہاری شکایت کروں گا اور وہ تمہاری بیہودہ حرکتوں کو لگام ڈالیں۔ تم دن بدن آؤٹ ہو رہی ہو۔ وہ ایک سرد ترین رات تھی جب وہ کافی کا مگ مونا سے لے کر اس کے کمرے میں آ گئی تھی اور آتے ہی اس محبت کا رونا رونے لگی۔ ممی کی بھی خواہش آپ کو داماد بنانے کی ہے، ان کی سپورٹ مجھے حاصل ہے۔ اب آپ کو ہتھیار ڈالنے ہوں گے۔ بہت برداشت کر لیا میں نے، بہت انسلٹ کر چکے ہیں آپ میری، اب آپ کو مجھ سے شادی کرنی ہوگی ورنہ… وہ مگ ٹیبل پر رکھ کر اس کے مقابل کھڑی ہو کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، ورنہ… اس کے چہرے پر غصے کی سرخی امٹ آئی۔ ورنہ میں انکل کے پاس جاؤں گی اور کہہ دوں گی کہ آپ نے میری عزت… باقی لفظ اس کے حلق میں اٹک گئے۔ احد کے زناٹے دار تھپڑ نے اس کے حواس گم کر دیے تھے اور سر پر پاؤں رکھ کر بھاگی تھی۔ پھر کئی دنوں تک وہ اس کے سامنے نہیں آئی تھی۔ ان دنوں میں اس نے اپنے کزنز منیر سے دوستی کر لی تھی۔ وہ پہلے ہی اس کی طلب کی چاہ میں مبتلا تھا۔ گرین سگنل ملتے ہی اس نے اپنی ماں کو رشتہ لے کر بھیج دیا۔ رامین نے شاہ رخ کو رشتے کا بتاتے ہوئے دبے دبے لہجے میں یہ بھی سنا دیا کہ وہ ان کی خواہش کاجل کو بہو بنانے کی تھی۔ سجل بیاہ کر انگلینڈ چلی گئی ہے اور اب چھوٹی بیٹی بھی دور ہو جائے۔ وہ پہلے ہی چھوٹی بھابھی اور بچیوں پر جان دیتے تھے، پھر ان دنوں کاجل ان کا خصوصی طور پر خیال رکھ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی احد باپ کے بات سے انکار کی کبھی بھی کوشش نہیں کر سکتا، لیکن پہلی بار وہ ان کے حکم سے منحرف ہوا تھا، ان کی کسی خواہش کو رد کیا تھا۔ احد بیٹا کیا برائی ہے کاجل میں؟ ربیہ سادگی سے پوچھ رہی تھی۔ آپ کو اس میں اچھائی کیا دکھائی دیتی ہے مما؟ مشکل سے لہجے کو نرم رکھا۔ اچھی لڑکی ہے، خوبصورت اور خوش اخلاق ہے۔ وہ میرا آئیڈیل نہیں ہے، میں اس کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا ماما۔ کون لڑکی ہے تمہاری آئیڈیل؟ ان کے انکار نے انہیں ہراساں کر دیا تھا۔ وقت آنے پر دکھا دوں گا، ابھی مجھے اپنا فیوچر پلان کرنا ہے۔ مان جاؤ بیٹا، شاہ رخ ایک قیامت کھڑی کر دیں گے۔ انہوں نے ہی مجھے یہاں بھیجا ہے، کسی طرح میں تمہیں اس رشتے پر راضی کروں، مگر تم… ماما پلیز۔ ماما، بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ بھائی کو پریشرائز مت کریں۔ اس دور میں بیٹیوں کی مرضی کے بغیر رشتے طے نہیں ہوتے اور آپ بیٹے کو مجبور کر رہی ہیں۔ پاپا تو ہمیشہ سے آنٹی کی مرضی کے فیصلے کرتے آئے ہیں، اب تو آپ کو بھی سٹینڈ لینا ہوگا، اپنی اولاد کے لیے آواز بلند کرنی ہوگی۔ وہاں موجود مونا نے فراخ دلی سے بھائی کی حمایت کی تھی۔ شاہ رخ صاحب نے اس کے انکار کو اپنی انا کا مسئلہ بنا کر اسے بے نقص سنائی تھی۔ آگ کرنے کے بعد گھر بدر کر دیا تھا اور وہ ان کا ہی بیٹا تھا، ضدی اور انا پرست۔ گھر چھوڑنے کے بعد مڑ کر نہیں دیکھا تھا، البتہ ماں اور بہن سے رابطہ نہیں توڑا تھا، روز ہی ان سے بات کرتا تھا۔ ان سے ہی پتہ چلا تھا کاجل کی شادی اور چند ہفتے بعد آ کر گھر بیٹھ جانے کا۔ وہ جانتا تھا اس کی سرشت میں وفا نہ تھی، شدید بھوک کے احساس نے اسے ماضی کے حالت میں لا پھینکا تھا۔ وہ اٹھا اور واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ دیوار گیر آئینے میں اپنا عکس دیکھا تو یاد آیا کئی دنوں سے شیو نہ کرنے کے باعث شیو خاصی بڑھ گئی تھی۔ یہ کام کل پر موقوف کر کے وہ بات لینے لگا تاکہ چینج کر کے ڈنر کر سکے۔ رائمہ بخار کی حدت سے نکل آئی تھی، وضو کر کے نماز ادا کی، پھر اس کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے جھک گئی تھی۔ جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا اللہ ہوتا ہے، اور جس کا اللہ ہوتا ہے اسے پھر کسی کی ضرورت نہیں رہتی، اور دل کہہ اٹھتا ہے کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اور وہ اس کی رحمت کی طلبگار تھی۔ وہ اسے گوشہ عافیت مانگ رہی تھی، ایمان اور عزت کے ساتھ زندگی اور موت مانگ رہی تھی، اور مانگتے مانگتے جائے نماز پر وہ بے سدھ ہو گئی تھی۔ جب آنکھ کھلی تو باہر کی سائڈ سے نامانوس سی آواز آ رہی تھی۔ حواس فوراً بیدار ہوئے تھے۔ دیوار میں نصب کھڑکی کی باہر کی سائڈ لگی لوہے کی گرل کو کوئی کاٹ رہا تھا۔ آواز بہت مدھم تھی مگر رات کے سناٹے میں واضح ہو رہی تھی۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھ کے دیوار سے لگ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کا دل تیز تیز دھڑکنے لگا تھا۔ وہ جان گئی بخشو نے عاشق علی کو خبر کر دی ہے اور وہ اس کی بو پا چکا ہے۔ باہر گرل توڑی جا چکی تھی۔ مان سلائڈنگ ونڈو کو زوردار جھٹکے لگنے لگے۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ کیا کرے، کہاں جائے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ونڈو کو باہر سے کھولنے یا توڑنے کی کوشش برابر کی جا رہی تھی اور ونڈو کھل گئی تھی۔ سیاہ نقاب میں دو سرخ آنکھیں اسے گھور رہی تھیں۔ وہ ڈنر کے بعد اٹھا تھا، تبھی اسے کوئی سایہ انیکسی کی دیوار کے ساتھ جاتا دکھائی دیا۔ پہلے اس کے ذہن میں مبشر کی بات آئی، پھر ایک کوندا سا لبکا تھا۔ کس سے خوفزدہ ہو گئی ہیں آپ؟ اس نے راستے میں پوچھا تھا۔ وہاں بخشو تھا، عاشق علی کا خاص آدمی، اس نے مجھے دیکھ لیا ہے۔ آپ کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے گھر میں آپ محفوظ ہیں۔ ایک جسٹ میں وہ بیڈ سائڈ کی دراز کھول کر اس میں موجود اپنا ریوالور نکال کر نیکسی کی طرف دوڑا تھا۔ دوسری طرف وہ آدمی کھڑکی سے اندر آنے کی سعی میں مگن تھا۔ اس کے دوڑتے قدموں کی آواز سے وہ پھرتی سے واپس نیچے کود گیا تھا۔ اسی لمحے احد پہنچ گیا تھا اور اس نے کھڑکی سے ہی ان دو بھاگتے آدمیوں پر فائر کھول دیا تھا۔ وہ دونوں ہی زخمی ہوئے تھے مگر سخت جان تھے، گھنی جھاڑیوں کا سہارا لے کر بھاگ گئے تھے۔ واہ کیا بات ہے آپ کی! پہلے خوف کے مارے حالت خراب تھی اور اب یہاں خاموشی سے کھڑے ہو کر ان کو آنے کی دعوت دی جا رہی ہے۔
وہ اسے دیوار سے لگے دیکھ کر کاٹدار انداز میں کہہ رہا تھا۔ وہ کھڑکی توڑ کر اندر آ رہے تھے اور آپ یہاں آنکھیں بند کیے کھڑی تھیں۔ مجھے بلا نہیں سکتی تھیں آپ؟ اس کی بروقت آمد پر رائما کی ڈوبتی سانسیں بحال ہونے لگی تھیں۔ اگر میں جاگ نہ رہا ہوتا تو وہ مار جاتے آپ کو۔ اچھا کرتے مار جاتے، کم از کم آپ سے مدد طلب کرنے سے مرنا بہتر ہے۔ کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ وہ سب واضح ہوا تھا، میں آپ سے مدد نہیں چاہتی، صرف علاج یہاں گزارنی ہے، اس وقت چلی جاؤں گی، آپ کو کوئی طلب کرنے کی ضرورت نہیں۔ کہاں چلی جاؤ گی؟ دریا میں چھلانگ لگانے۔ وہ سینے پر ہاتھ لپیٹ کر بولا، اس کا لہجہ سخت طنزیہ تھا۔ کہیں بھی جاؤں، آپ کو پوچھنے کا حق بالکل بھی نہیں۔ اس کی خاموشی کے قفل ٹوٹ گئے تھے، پر اعتماد اور مضبوط انداز اجاگر آیا تھا۔ میری کوئی آرزو بھی نہیں ہے آپ کو یہاں روکنے کی، فی الوقت آپ بابا کے روم میں چلی جائیں، یہ روم سیکیور نہیں ہے۔ اس کی بات درست تھی، کمرہ محفوظ نہ رہا تھا۔ وہ ایک بار آئے تھے، دوبارہ بھی آ سکتے تھے۔ وہ چپ چاپ بابا کے کمرے میں چلی آئی تھی، ہاتھ کھڑکی بند کرنے کی تدبیروں میں لگا ہوا تھا۔ نامعلوم وہ اپنے مقصد میں کب کامیاب ہوا تھا۔ اسے معلوم نہ ہوا کہ مجید بابا کے کمرے میں اسے بے پناہ سکون اور اپنائیت کا احساس ملا تھا۔ تمام ڈر اور خوف کمرے سے باہر ہی اڑنچھو ہو گئے تھے۔ پھر نیند ایسی مہربان ہوئی کہ وہ دن چڑھے تک بیدار ہوئی تھی۔ منہ ہاتھ دھو کر کچن میں آئی تو سنک میں ناشتے کے برتن پڑے تھے۔ وہ ناشتہ کر چکا تھا، بے مروتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے صرف اپنے لیے ناشتہ بنایا تھا۔ یہ جتانا چاہتا تھا کہ اس کی اس گھر میں جگہ نہیں، وہ چلی جائے۔ اس نے بے دلی سے چائے بنائی، پھر اچانک اسے خیال آیا گھر میں مکمل خاموشی تھی اور ایسا اس کی موجودگی میں ممکن نہ تھا۔ وہ کپ کاؤنٹر پر رکھ کر اندر اس کے روم کی طرف گئی تھی۔ ڈور لاک تھا اور گیراج میں گاڑی بھی نہیں تھی۔ یا اللہ، میں ایسی گہری نیند سوئی کہ اس کی گاڑی کی آواز بھی نہ سنی۔ وہ کیا سوچتا ہوگا کہ میں یہاں جانے کا ارادہ نہیں رکھتی، صرف باتیں کر رہی تھی۔ اللہ نے مجھے زندگی دی ہے تو یقیناً آسرا بھی پیدا کیا ہوگا۔ اس سرے پرے شخص کے ساتھ ایک پل بھی گزارنا خود کو اذیت دینے کے مترادف ہے۔ وہ میٹنگ اٹینڈ کر کے آفس میں آیا تو کچھ دیر بعد مبشر بھی پیچھے پیچھے چلا آیا۔ یار تم تو چھپے رستم نکلے۔ کون ہے وہ رائما؟ وہ بیٹھتے ہی سنجیدگی سے استفسار کرنے لگا۔ آئی نو تم کو رات بھر بھی نیند نہیں آئی ہوگی تجسس میں، مگر اس وقت تمہارا لہجہ بتا رہا ہے بات کچھ خاص ہے۔ کیا بات ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں جگڑی کئی الجھنیں بھانپ کر گویا ہوا۔ مجھے معلوم تھا تم میرا چہرہ دیکھ کر میری پریشانی بھانپ جاؤ گے۔ رات کو وڈیرے عاشق علی کی کال آئی تھی، اس نے خود بات کی مجھ سے۔ وہ دھیمے لہجے میں ایک ایک لفظ جمع کر کہہ رہا تھا، اس کی نگاہیں آہت پر تھیں۔ کل تک وہ دھمکیاں دے رہا تھا اور اب سودا کرنا چاہتا ہے۔ سودا؟ کیسا سودا کرنا چاہتا ہے؟ وہ پرسکون تھا۔ وہ اکبر خان کو ہماری تحویل میں دینے کے لیے تیار ہے، مگر واٹ ربش! یہ کیا پزل کھیل رہے ہو، سیدھے طریقے سے بتاؤ۔ اس کا صبر کا پیمانہ جھلک گیا، وہ بگڑے لہجے میں گویا ہوا۔ وہ کہتا ہے تمہارے پاس جو لڑکی ہے رائما، وہ اس کے گاؤں کی لڑکی ہے۔ اسے اس کا نکاح ہونے والا تھا اور نکاح سے کچھ دیر قبل تم اس لڑکی کو بھگا کر لے آئے ہو۔ اس کے ساتھ ہی اس لڑکی کو جب سے ہی ڈھونڈ رہے تھے۔ کل اس لڑکی کو اس کے ایک ساتھی نے تمہارے ہمراہ ہاسپٹل میں دیکھا تھا۔ وہ رائما کے بدلے اکبر خان دینے کو تیار ہے۔ اگر اس کی بات نہ مانی گئی تو گاؤں والوں کو لے کر ریسٹ ہاؤس پر حملہ کر دے گا۔ آہت خاموشی سے سن رہا تھا، اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا۔ ہر حال میں اس کو لڑکی چاہیے، پاگل ہو رہا ہے وہ اس کے لیے۔ کیا عمر ہوگی اس کی؟ مسکراہٹ لمحے بھر لبوں پر چمکی تھی۔ جب دولت اور اختیارات گھر کی لونڈی بن جائیں تو مرد عمر بھول جاتا ہے۔ مجھے عمر بتاؤ، لیکچر نہیں دو۔ کبھی کبھی تم اپنے سینئر ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہو۔ ساری عمر کی دوستی لمحے بھر میں دھول چاٹتی نظر آتی ہے۔ 60-65 سال کا ہوگا وہ خبیث بڈھا، لیکن ہر طریقے سے جوان نظر آنے کے جتن کرتا ہے۔ وہ خفگی بھرے لہجے میں گویا ہوا۔ کام کے معاملے میں صرف کام کو اہمیت دیتا ہوں میں، دوستی کی جگہ ورکنگ ٹائم کے بعد شروع ہوتی ہے۔ آر یو انڈرسٹینڈ؟ یس باس۔ اب آپ بتانا پسند کریں گے مجھے وہاں کیا جواب دینا ہے؟ ایسی تمام کالز تمہارے پاس ہی کیوں آتی ہیں؟ اگر آپ کے پاس آ گئیں تو آپ 1 منٹ میں ان کی ایسی کی تیسی کر دیں گے، اس لیے ہم آپ کو ایسی کالز نہیں دیتے۔ وہ جتاتے ہوئے گویا ہوا۔ اوکے، آج رات یہ معاملہ صاف کر دیتے ہیں، فیصلہ کن لہجے میں وہ کہتا اٹھ کھڑا ہوا۔ آفس سے واپسی میں مجید بابا کی کال آئی تھی۔ اس کے بعد وہ اپنی لاڈلی کے متعلق پوچھ رہے تھے۔ وہ رات والا واقعہ گول کر کے اس کی خیریت سے ان کو آگاہ کرتا رہا تھا اور مونا کی منگنی کی تیاریوں کے متعلق پوچھتا رہا۔ ویسے تو روز ماما سے معلوم ہوتا رہتا تھا، مونا سے بھی بات ہو رہی تھی۔ گیٹ کھول کر گاڑی اندر لایا اور گیٹ بند کر کے وہ اندر گیا تو پہلا احساس یہی ہوا کہ وہ کہیں بھی نہیں ہے۔ اس احساس نے اس کے حواس منتشر کر دیے۔ وہ پورے گھر میں اسے دیکھ چکا تھا، مگر وہ کہیں نہیں تھی۔ وہ سر پکڑے گم کی حالت میں بیٹھا سوچ رہا تھا رائما کی گمشدگی کے متعلق کہ وہ آخر کہاں غائب ہو گئی ہے۔ مان اس کی سماعتوں میں کچھ آوازیں گونجیں۔ چند لمحے کھڑا وہ سنگن لیتا رہا، پھر اس کے قدم لان کے عقبی حصے کی طرف بڑھے۔ اس کی پریشانی سے بے خبر کپڑے دھونے میں مصروف تھی۔ آہت گہری سانس لے کر رہ گیا۔ کچھ دیر قبل ہونے والی بے سکونی اطمینان میں تبدیل ہو گئی۔ رائما اس کی آمد سے بے خبر کپڑے دھونے میں مگن تھی۔ ٹب جھاگ سے بھرا ہوا تھا۔ بیڈ شیٹ، کپڑے اور آہت کی ٹی شرٹ اور ٹراؤزرز وغیرہ عارضی طور پر باندھی گئی رسیوں پر سوکھ رہے تھے۔ اس نے تنقیدی نگاہوں سے کپڑوں کو دیکھتے ہوئے رائما کو دیکھا۔ وہ پانی سے شراب اور نل کھولے دب کپڑے دھو رہی تھی۔ آہت کو متوجہ کرنے کے لیے کھنکارنا پڑا۔ رائما اپنی سوچوں میں گم تھی کہ اس کی آواز پر ایک دم چونکی اور قریب رکھ کے گیلے دوپٹے کو سر پر ڈالتے نل کھول کر بیٹھی کی بیٹھی رہ گئی۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ کس نے کہا کہ تمہیں یہ سب کرنے کے لیے؟ اس کا لہجہ سر تھا۔
کسی نے نہیں، کپڑے اتنے گندے ہو رہے تھے اس لیے میں نے دھو دیے۔ یہ کپڑے لانڈری جاتے ہیں، گھر میں واش نہیں ہوتے۔ مجید بابا کی غیر موجودگی کی وجہ سے کپڑے نہیں گئے لانڈری، تم نے گھر میں دھو ڈالے۔ گھر میں کپڑے دھونا منع ہے کیا؟ وہ اس کی طرف پشت کیے ہوئے گویا ہوئی تھی۔ احد کا موڈ بری طرح خراب تھا۔ سنو، تم یہاں مہمان اور مہمان بن کر رہو، مالکن بننے کے خواب مت دیکھو۔ ایسی باتوں سے میں انسپائر ہونے والا نہیں ہوں۔ وہ ایک قطعی بے رحم اور بے حس شخص تھا۔ اپنے اظہار رائے کے سامنے وہ سامنے والے کی عزت اور احساس کی قطعی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ میں آپ کو انسپائر کرنا بھی نہیں چاہتی احد صاحب، آپ نے مجھے پناہ دی اور اس پناہ کا حق میں ایسے معمولی کام کر کے ادا کرنا چاہتی ہوں تاکہ کل میرا ضمیر مجھے یہ طعنہ نہ دے کہ آپ کے احسانوں کا بدلہ نہ دے سکی۔ آئی ڈونٹ کیئر، میں ایسی چھوٹی موٹی باتوں کی پرواہ نہیں کیا کرتا۔ ان فضولیات سے جان چھڑا کر آؤ، میں تم سے کچھ اہم بات کرنا چاہتا ہوں، وہ ہنوز اسی لہجے میں کہتا ہوا چلا گیا۔ وہ تیز ہاتھ چلاتی سوچنے لگی کہ وہ کوئی پریشان کرنے والی ہی بات کرے گا۔ کپڑوں سے فارغ ہونے کے بعد وہ بات لے کر چینج کر کے نم بالوں میں برش کر کے ہیئر بینڈ لگاتی اس کے کمرے میں پہنچی تھی کہ وہ لنچ کرتا لاؤنج میں ہی مل گیا تھا۔ اس کی عادت اچھی تھی کہ وہ مجید بابا کی غیر موجودگی میں اسے زیادہ خود پر انحصار کرتا تھا۔ ناشتہ، کھانا، چائے، کافی، جس چیز کی اس کو ضرورت ہوتی وہ خود لے لیا کرتا تھا۔ عموماً ایسا کم ہی ہوتا تھا کہ وہ کوشش کرتی تھی احد کو اپنی کوئی ضرورت کہنی نہ پڑے۔ مجید بابا کی دی ہوئی ڈیوٹی وہ احسن طریقے سے نبھائے۔ کیا بات ہے؟ وہ سر سے پھسلتے دوپٹے کو درست کرتی سنجیدگی سے گویا ہوئی۔ احد دائیں طرف رکھے صوفے پر بیٹھ گیا جبکہ رائمہ دروازے کے قریب رکھی چیئر پر بیٹھی تھی۔ ان میں خاصا فاصلہ تھا۔ احد نے اس کے آنے سے قبل تمام کھڑکیاں دروازے کھول دیے تھے۔ مجید بابا کے جانے کے بعد اس نے بے حد محتاط رہنا شروع کر دیا تھا۔ وجہ رائمہ کی موجودگی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا اس کے کردار پر شک کا معمولی سا بھی دبا لگے۔ کاجل سے شادی کے انکار پر ڈیڈ نے کیا کیا الزام نہ لگائے۔ وہ بے حد سنجیدگی سے اسے مخاطب ہوا۔ بات یہ ہے کہ میرے کولیگ کو عاشق علی نے کال کی تھی اور اس نے وڈیرہ اور مبشر کے درمیان ہونے والی گفتگو اور اپنے اور مبشر کی گفتگو اس کو حرف بحرف سنا دی۔ اس دوران اس کی نگاہیں گاہے بگاہے اس کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ لیمن کلر کی کرتی اور دوپٹے پر وائٹ کڑھائی تھی اور وائٹ ٹراؤزر میں دوپٹے کو سلیقے سے اوڑھے اس کا سادہ سا چہرہ پاکیزگی کے نور سے چمک رہا تھا۔ وہ گمسم اور خاموش تھی، چہرے پر عجیب سے رنگ پھیل رہے تھے۔ احد نے طویل خاموشی پر نگاہ اٹھا کر دیکھا اور اس کا دل انہی انکہی کیفیت کا شکار ہو گیا تھا۔ کیا یہ لڑکی اس وڈیرے کی منکوحہ ہو سکتی ہے؟ اس کے چہرے پر ایک خاص سادگی اور نکھار ہے جو انچوئی کلیوں کی زینت ہوتا ہے۔ اس طرح چپ رہنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ مجھے کیا کرنا ہے یہ جواب دو۔ قبل اس کے کہ نگاہ پھسلتی ہی چلی جاتی اس نے نگاہوں کے احترام کو برقرار رکھا۔ میں کیا جواب دوں؟ اب آپ فیصلہ کر چکے ہیں تو میرے انکار اور اقرار کی کوئی گنجائش کہاں رہتی ہے؟ اس کی لرزتی آواز میں آنسوؤں کی نمی پنہاں تھی۔ کیا مقصد ہوا اس بات کا؟ میں سمجھا نہیں۔ میں نے یہاں آتے ہی بابا کو ہر بات بتا دی تھی اور یقیناً انہوں نے بھی آپ سے کوئی بات نہ چھپائی ہوگی۔ سب جان کر بھی آپ انجان بن رہے ہیں تو پھر میں کس طرح سے آپ کو اس بات کا یقین دلا سکتی ہوں کہ میرا اس خبیث شخص سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ وہ جھوٹ کہہ رہا ہے۔ اس کے وجیح چہرے پر گہری سنجیدگی تھی۔ وہ اس کی ایک ایک بات بغور سن رہا تھا لیکن چہرہ سپاٹ اور انداز میں بے نیازی اور بے پرواہی نمایاں تھی۔ مگر میں تمہاری بات پر کس طرح یقین کروں؟ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس جس سے تم ثابت کر سکو کہ جو کچھ تم کہہ رہی ہو وہ سچ ہے؟ آپ عاشق کی بات پر یقین کر چکے ہیں کیونکہ اس میں آپ کا مفاد ہے، آپ کی جاب کی سلامتی کی بات ہے، اس لیے آپ میری بات پر یقین کر کے بھی یقین نہیں کریں گے۔ آپ اس کا مطالبہ ماننے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ میں بھی اب آپ سے یقین کی بھیک نہیں مانگوں گی، مگر یہ بات میری یاد رکھیے گا، وہ جھوٹا اور فریبی شخص ہے۔ میرے حصول کے لیے جو اس نے وعدہ کیا ہے وہ کبھی بھی وعدہ وفا نہیں کرتا، یہ اس کی سرشت میں شامل ہے۔ وہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ اس نے ایزی ہو کر بیٹھتے ہوئے اس کے لہراتے آنچل کو دور تک دیکھا تھا۔ انگیجمنٹ کے انویٹیشن کارڈ دیکھتے ہوئے شاہ رخ صاحب دوسری کرسی پر بیٹھے ان کے لیے چائے بناتے ہوئے مجید بابا سے ان کا حال احوال دریافت کر رہے تھے۔ ان کے خوشگوار موڈ کو دیکھتے ہوئے مؤدبانہ لہجے میں گویا ہوئے، شاہ رخ بیٹے اگر برا نہ مانے آپ تو کچھ پوچھنے کی جسارت کر سکتا ہوں۔ ارے آپ کو کب سے ضرورت پڑنے لگی بابا بات کرنے کے لیے اجازت کی؟ آپ ملازم نہیں اس گھر کے فرد ہیں، جو پوچھنا ہے بلا اجازت پوچھیں۔ بہت شکریہ بیٹا، آپ لوگوں کی اس بے لوث محبت نے ہی مجھے کبھی یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ میں لاوارث اور بے سہارا ہوں۔ اپنوں کی محبتیں بہت قیمتی اور انمول ہوتی ہیں۔ چھوٹا منہ بڑی بات ہوگی بیٹا، وہ کہتے ہوئے ہچکچا رہے تھے۔ آپ دل بڑا کر لیں، احد بیٹے کو معاف کر دے۔ آپ تو جانتے ہیں اچھی طرح ان بہن بھائی میں کتنی محبت ہے۔ یہاں میمونہ بیٹی اور بہو بیگم کا چہرہ اترا دیکھ رہا ہوں اور ادھر احد بیٹے کا بھی یہی حال ہے، وہ بھی مضطرب اور ملول ہے۔ آپ کی بات بالکل درست ہے بابا، جس طرح ان دونوں کو ایک دوسرے سے بے انتہا محبت ہے اس سے کہیں زیادہ مجھے اپنے بھائی سے محبت ہے۔ اسی محبت کو مزید جوڑنے کے لیے میں نے کاجل کو بہو بنانا چاہا تھا۔ کاجل کو اپنانے سے انکار نے ہماری محبتوں کے چمن کو خاک کر دیا، ہم لوگوں کی جگ ہسائی کا باعث بنے۔ میرے بھائی کی روح تک کو تکلیف پہنچی ہوگی، میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ وہ اسی طرح گھر کی خوشیوں کو ترسے گا قیامت تک۔ ان کا پتھر دل نرم نہیں ہوا تھا، ان کا قطعیت بھرا لہجہ کہہ رہا تھا وہ کسی صورت احد کو معاف کرنے والے نہیں۔ وہ چائے دے کر وہاں سے اندر کمرے میں آ گئے جہاں رابعہ بیگم اور مونا ان کا انتظار کر رہی تھیں۔ کیا ہوا بابا، بات نہیں بنی کیا؟ رابعہ نے بجے لہجے میں پوچھا۔ اللہ مالک ہے بہو بیگم صاحب بچپن سے ہی
اپنے منوانے کے عادی رہے ہیں، کبھی ان کی بات سے کسی نے انکار کرنے کی جرات نہ کی۔ پہلی بار ان کے کسی حکم سے انحراف کرنے کی ہمت چھوٹے صاحب نے کر دکھائی ہے۔ وہ ان کی اس گستاخی کو کسی طور بھی معاف کرنے کو تیار نہیں۔ ماما، بھائی کو کس طرح معافی ملے گی؟ ان کے بغیر ہر خوشی ادھوری ہے۔ مونا رابعہ سے لپٹ کر رونے لگی، وہ بھی آنسوں پر اپنا اختیار کھو بیٹھی تھی۔ اللہ سے دعا کرو، اللہ ہی تمہارے پاپا کے دل میں رحم ڈالیں گے، ورنہ وہ ضد میں بیٹے کو نہ کھو دیں۔ احد بھی ضد میں ان کا ثانی ہے۔ رامین پھولوں کی باڑ کے پیچھے کھڑی شاہ رخ اور مجید بابا کی تمام گفتگو سن چکی تھی۔ احد کے مطابق ان کے جذبات نے ان کے انتقام کے جلتے علاوہ میں کوئی ٹھنڈک ڈالی تھی۔ یہ ان کی لگائی ہوئی آگ ہی تھی جو ان باپ بیٹے کے تعلق کو جلا رہی تھی۔ یہ آگ سرد نہ پڑ جائے اس خوف سے وقتاً فوقتاً تیل چھڑکتی رہتی تھیں۔ انہوں نے دیکھا بابا کے جانے کے بعد وہ کسی گہری سوچ میں گم ہو گئے تھے، شاید بیٹے کی یاد میں محو تھے۔ وہ خاصی افسردہ سی وہاں آ کر گویا ہوئیں۔ کارڈ لکھ رہے ہیں بھائی صاحب؟ لائیے میں کوئی ہیلپ کرا دوں آپ کی؟ لکھ لیے ہیں تمام کارڈ، صرف یہ چند ایک رہ گئے ہیں جو نام نہیں یاد آنے پر لکھ دیے جائیں گے۔ ویسے میں نے تقریباً سب کو ہی یاد رکھا ہے۔ رامین کو دیکھ کر ان کے لہجے میں شفقت در آئی تھی۔ ارے آپ نے سب کو یاد رکھا، پھر چاند آپا کا کارڈ کہاں ہے؟ وہ کارڈ دیکھتے ہوئے حیرانی سے کہہ رہی تھیں۔ ان کے چہرے پر سایہ لہرایا تھا۔ مجھے یاد نہیں رہا، پھر وہ یہاں رہتی کہاں ہے؟ ان کی آواز بے حد دھیمی تھی۔ بھائی صاحب مجھ سے مت چھپائیں، جن کو دل سے چاہا جائے وہ کب بھلائے جاتے ہیں۔ آپ بھی چاند آپا کو نہیں بھولے ہوں گے، یہ میں جانتی ہوں۔ لیجیے یہ کارڈ میں نے لکھ دیا ہے، آپ خود جا کر دے دیجیے گا، وہ کراچی آ گئی ہیں۔ وہ کارڈ پر نام لکھ کر ان کو پکڑاتی ہوئی مسکرا کر گویا ہوئی۔ رامین بیٹا، میں عمر کے اس دور سے نکل آیا ہوں جب ایسی باتیں زندگی کا حاصل ہوا کرتی تھیں۔ اب میں بھی 2 جوان بچوں کا باپ ہوں اور وہ بھی میرڈ ہے۔ ہمارے درمیان ایسا کوئی رشتہ نہیں جو کبھی کم عمری میں ہوا کرتا تھا۔ میں جانتی ہوں، لیکن بھائی صاحب دل پر کس کا زور چلتا ہے، مگر اس میں جو ایک بار قابض ہو گیا وہ پھر قابض ہی رہتا ہے۔ اب کاجل کو ہی دیکھ لیں آپ، خاموشی سے احد سے محبت کرتی آ رہی تھی، نامعلوم کب سے۔ وہ ٹھوکر مار کر اسے بے دردی سے چلا گیا اور وہ کانچ کی طرح ریزہ ریزہ ہو گئی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ شاہ رخ کے دل میں بیٹے کے لیے از سر نو غصہ امڑنے لگا۔ رامین لمحے بھر میں ماضی کی حسین دنیا سے حال کی بدصورت دنیا میں لے آئی تھیں۔ کئی مرتبہ منیر طعنے دے چکے ہیں کہ کاجل کو گھر میں جوان اور خوبرو لڑکے کے ہوتے ہوئے اس کی شادی باہر کیوں کی گئی، ضرور اس میں کوئی عیب ہے۔ میں خود سمجھاؤں گا اسے۔ منیر سمجھدار بچہ ہے، کاجل ہیرا ہے، ہیرا۔ احد کے ٹھوکر نے اسے پتھر بنا دیا ہے۔ بے وقت ہو کر رہ گئی ہے میری کاجل۔ وہ سسکنے لگی تھی۔ غم مت کرو، اسے سزا میں نے دے دی ہے، وہ اس گھر میں کبھی نہیں آ سکے گا، ہمیشہ کے لیے گھر سے اور جائیداد سے بے دخل کر دیا میں نے۔ احد کو کیا فرق پڑے گا اس سے؟ آپ سے وہ محبت کرتا نہیں ہے، بھابھی اور مونا میں جان ہے اس کی، وہ تو ان کو وہاں پر بھی بلواتا رہتا ہے۔ اور سچ پوچھیں تو بھائی صاحب احد کے کردار پر مجھے بھروسہ نہیں۔ وہ لہجہ دبا کر گویا ہوئیں۔ خوبرو اور جوان ہے، پیسے کی کمی اس کو ہرگز نہیں ہے، شہر سے دور جنگل میں وہ رہا ہے، آزاد اور خود مختار، کسی کا ڈر خوف نہیں۔ ایسے میں شیطان ورغلاتا ہے۔ میری بات مانے بھائی صاحب، اسے بے لگام مت چھوڑیں، نگاہ رکھیں اس پر۔ میں نے کہا نا میری بلا سے وہ کہیں بھی منہ کالا کرتا پھرے، مجھے پرواہ نہیں۔ وہ کارڈ سمیٹتے ہوئے بے پرواہ لہجے میں کہہ رہے تھے۔ کیسی باتیں کرتے ہیں آپ بھی، وہ منہ کالا کرے گا تو سیاہی ہمارے چہروں پر آئے گی، آپ لاکھ بے دخل کر دیں گے احد کو، مگر ہمارے خاندان کا وارث وہی رہے گا، اکلوتا وارث، سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ وڈیرے عاشق علی سے بات ہوئی تو اس نے ملاقات کے لیے اسے تنہا ہی بلایا تھا۔ مبشر اور دیگر ساتھیوں نے اس کے تنہا جانے پر خاصی مخالفت کی تھی۔ وڈیرے کے مطابق ان کے پاس مکمل معلومات تھیں، اس کے ظلم اور عیاشیوں کے چرچے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ یہاں معاملہ بھی ایک ایسی لڑکی کا تھا جو شادی کی رات بھاگ آئی تھی، پھر اس کو احد کے ساتھ دیکھا گیا تھا۔ وہ لڑکی سچ کہہ رہی ہوگی کہ وڈیرا جھوٹ کہہ رہا ہے، وہ اس کی منکوہا نہیں ہے، وہ اس کے نشئی باپ کو پیسے دے کر اسے خریدنا چاہتا تھا۔ وہ کسی نہ کسی طرح اس کی گرفت میں آنے سے پہلے ہی نکل گئی تھی اور ایک ڈرامائی انداز میں تم تک پہنچ گئی، لیکن وہ تمہیں اپنا رقیب سمجھ بیٹھا ہے۔ اچھا پھر میں چوڑیاں پہن کر گھر میں بیٹھ جاؤں؟ اس نے اکڑے لہجے میں کہا۔ ہر وقت تمہاری ناک پر غصہ رہتا ہے، بات سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اس جیسے لوگ اپنی زمین اور عورت کسی کو نہیں دیتے، خواہ لاشوں کے ڈھیر کیوں نہ لگانے پڑ جائیں، وہ بھی اپنی ضد سے باز نہیں آئے گا۔ ان کے اتنا سمجھانے کا اس پر کوئی اثر نہ ہوا، وہ تنہا ہی گیا تھا، مگر وہ تینوں کولیگ ہی نہیں دوست بھی تھے، وہ بھی دوسری گاڑی میں اس کے پیچھے آئے تھے۔ وہ باہر ہی رک گئے تھے۔ وڈیرے کی وسیع اوطاق روایتی انداز میں سجی ہوئی تھی، جس میں ثقافتی رنگ ہر شے میں نمایاں تھے۔ وڈیرا اس کے آنے کے چند منٹ بعد آ گیا تھا۔ وائٹ کاٹن کے کڑکڑاتے سوٹ میں گردن اکڑائے تکبرانہ چال چلتا اندر آیا تھا۔ ساتھ 2 ملازم بھی تھے جو ہاتھ جوڑے اس کے پیچھے چل رہے تھے۔ وہ احد کے مقابل بیٹھا تھا، ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر، اس کی چھوٹی چھوٹی گدلی آنکھوں میں غصہ اور کینہ تھا۔ وہ اطمینان سے بیٹھے احد کا جائزہ بڑی گہری نگاہوں سے لے رہا تھا۔ اونچا لمبا قد، سرخ سفید رنگت، روشن پیشانی اور پروقار باروب سراپا ظاہر کر رہا تھا کہ وہ کسی اعلیٰ فیملی سے تعلق رکھتا ہے۔ وہ دل ہی دل میں اپنا اور اس کا موازنہ کرتا ہوا سوچ رہا تھا۔
یہ بھگا کر لے گیا ہے رائما کو۔ یہ فارسٹ آفیسر جو اکثر رات کی تاریکیوں میں جنگل میں ہونے والی چوریوں کے سلسلے میں چھاپے مارنے آتا رہتا تھا، مجھے پتہ ہی نہ چلا کب اس نے رائما سے چکر چلایا اور بھگا کر لے گیا سالہ۔ اگر آپ میرا جائزہ لے چکے ہو تو ہم بات شروع کریں، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ احد اس کی نگاہوں کی چبھن شدت سے محسوس کر رہا تھا۔ ایسی بھی کیا جلدی ہے سائیں، ابھی تو آئے ہو آپ، ابھی تو مہمان نوازی بھی نہیں کی، بہت سی باتیں کرنی ہیں آپ سے۔ اس کے لہجے میں سختی اور ترسی بے حد نمایاں تھی، وہ مسلسل اسے گھور رہا تھا۔ عاشق علی صاحب، آپ ٹو دا پوائنٹ بات کیجیے۔ میں رائما کے بدلے اکبر خان کو مانگ رہا ہوں، آپ کی بھی ڈیمانڈ یہی تھی، آپ بتائیں ایکسچینج کہاں کرنا ہے؟ وہ سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھ کر گویا ہوا، اس کی شفاف اور روشن آنکھوں میں ایسا کچھ تھا کہ وہ ڈیرا گڑبڑا کر نگاہیں ادھر ادھر کرنے لگا۔ آفیسر صاحب، بات کچھ ایسی ہے کہ رائما میری بیوی ہے۔ بیوی کا مطلب سمجھتے ہو نا تم آفیسر؟ عزت، شملہ، وہ میرے شملے میں لگا وہ موتی ہے جس کے بغیر ہر شملہ بے نور ہو گیا ہے۔ وہ وہاں موجود ملازموں کو جانے کا اشارہ کرتا ہوا کہہ رہا تھا، میں جھوٹا برتن استعمال نہیں کرتا اور نہ ہی کسی کی اترن میں نے پہنی ہے، مگر یہاں معاملہ میری عزت کا، میری گاؤں کی عزت کا ہے۔ تمہارا جھوٹا مجھے مجبوراً کھانا پڑے گا، تمہاری اترن پہننی پڑے گی، دل نہ چاہتے ہوئے بھی۔ اس کی آنکھوں میں نفرت تھی، لہجے میں قہر تھا۔ اگر ممکن ہوتا تو احد کو کچا چبا جاتا۔ اس کی وجاہت اور کم عمری اور باوقار شخصیت نے اس کی رقابت کو بڑھا دیا تھا۔ وہ چشم تصور میں رائما کو اس کے ساتھ دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہیں آپ؟ میں آپ سے بیہودہ گفتگو کرنے نہیں آیا، وہ سخت لہجے میں سمجھاتے ہوا۔ سچ بات پر بندہ اسی طرح بھڑک اٹھتا ہے بابا۔ اس لڑکی کو تم کس نیت سے بھگا کر لے گئے تھے؟ کس رشتے سے تمہارے ساتھ رہ رہی ہے وہ؟ ایک جوان اور خوبصورت لڑکی کو کیا تم نے چھوا نہیں ہوگا؟ کیا تم نے اسے اپنے پاس بہن بنا کر رکھا ہوا ہے سائیں؟ وہ تابڑ توڑ حملے کر رہا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اس طرح اسے کبھی کسی کے سامنے جواب دینا پڑے گا، بے گناہ اور بے خطا ہوتے ہوئے بھی اپنی بے گناہی ثابت کرنی پڑے گی۔ ہاں بولو، اب چپ کیوں ہو بابا؟ ایک چھوکرے اور چھوکری کے بغیر نکاح کے ساتھ رہنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کے لفظ انگاروں کی مانند تھے۔ اس کا مطلب ایک بے بس اور مجبور کو سہارا دینا ہوتا ہے، کسی مظلوم لڑکی کو ایک شیطان کے شر سے پناہ دینا ہوتا ہے۔ وہ بھی اسی لہجے میں بولا تھا، اچھا تم فرشتے ہو، آدمی نہیں، یہ مطلب ہے تمہارا؟ میں آدمی ہی ہوں، مگر تم جیسی حوث پرستی پر لعنت بھیجتا ہوں۔ تم جیسے گھٹیا لوگوں کے لیے عورت صرف ایک جنسی ہوتی ہے، فقط ایک جسم جس کو حاصل کرنے کے لیے تم دم ہلاتے پھرتے ہو۔ جو بدقسمتی سے تمہارے ہاتھ آ جائے تو تم اس کی ہڈیاں تک چبا ڈالتے ہو، اور جو ہاتھ نہ آئے تو اس کی طرح اپنی شکست اور کمزوری کو چھپاتے ہوئے دوسرے کو الزام دیتے ہو۔ اوے آفیسر، زبان سنبھال کر بات کر، میری چھت کے نیچے مجھے کتا کہہ رہا ہے تو؟ وہ ایک دم ہی چیختا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ تو بھی اپنی زبان کو قابو میں رکھ، ورنہ تیری چھت کے نیچے ہی زبان کو تیرے گلے میں ٹائی بنا کر لٹکا دوں گا۔ وہ ذرا بھی مروب نہ ہوا تھا۔ جو لوگ عورت کی عزت نہیں کرتے میں ان کی عزت نہیں کرتا۔ ماں، بہن، بیٹی اور بیوی، عورت سے جڑا ہر رشتہ قابل احترام اور توقیر ہے، مگر تم جیسے نفس کے غلام ان باتوں اور جذبوں کو اہمیت کہاں دیتے ہیں؟ دیکھو آفیسر، یہ کتابی باتیں صرف کتابوں میں ہی اچھی لگتی ہیں اور مجھے کبھی بھی کتابوں سے رغبت نہیں رہی۔ میں نے سوچا تم سیدھے طریقے سے میری بات مان جاؤ گے اور اس لڑکی کو میرے حوالے کر دو گے، مگر تم میری سوچوں کے برعکس ٹیڑھے ثابت ہوئے ہو۔ میں ابھی بھی تمہیں آخری موقع دینا چاہتا ہوں، یہاں سے جا کر رائما کو گیسٹ ہاؤس کے باہر بھیج دو، کہو تو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، میں لے آؤں گا اسے۔ اس نے لہجہ بدلتے ہوئے بڑے مفاہمت بھرے انداز میں کہا، تم اسے کس رشتے سے لے کر آؤ گے؟ میری طرح تم بھی اسے کوئی رشتہ نہیں رکھتے ہو، مجھے معلوم ہے، نہ وہ تمہاری منکوحہ ہے اور نہ بیوی۔ اس کی بات پر اس نے خونخوار نظروں سے احد کو دیکھا اور غرا کر بولا، رات تک وہ لڑکی یہاں نہ پہنچی تو تم دیکھنا کل سارا گاؤں گیسٹ ہاؤس کے باہر ہوگا۔ لوگ تمہاری نہیں میری بات پر یقین کریں گے۔ تمہاری طرح وہ مجھ سے شادی ہونے کا ثبوت نہیں مانگیں گے، میرے ایک اشارے پر گیسٹ ہاؤس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے اور تم دونوں کو کاری کر کے مار ڈالیں گے۔ بہت زوم ہے تمہیں اپنی بدماشی اور طاقت پر۔ ہاں، ابھی بھی تم سے زیادہ طاقت ہے میرے اندر، تم جیسے ہزاروں کو پچاڑ سکتا ہوں، چاہو تو مقابلہ کر لو مجھ سے۔ وہ بے ضمیر اور سطحی سوچ رکھنے والا ڈھیر عمر شخص تھا۔ تم جیسے شخص کے ساتھ مقابلہ کر کے مجھے کیا کرنا ہے؟ وہ اٹھ کھڑا ہوا، فیصلہ ہو جائے گا، جو جیتے گا رائما اس کی ہوگی۔ پھر ہنس کر گویا ہوا، جیت ہار کیا معنی رکھتی ہے، وہ ہے ہی میری، اس کے لیے مقابلے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم جاؤ اور اسے لے کر آؤ، ورنہ وہ تو میرے پاس ہوگی، مگر تم زندہ نہیں رہو گے۔ زندہ رہنا چاہتے ہو تو وہ کرو جو کہہ رہا ہوں۔ تم کچھ بھی کر لو، رائما کی تم پرچائی بھی حاصل نہ کر سکو گے، یہ میرا وعدہ ہے، ایک مرد کا وعدہ، کیونکہ بات اب مردانگی کی آ گئی ہے۔ ایک لا حاصل بحث کو سمیٹتے ہوئے وہ ڈیرے کی غیظ و غضب سے باہر نکلی ہوئی آنکھوں میں دیکھتا ہوا چیلنج کرتا گویا ہوا، مجھ سے دشمنی تم کو بہت مہنگی پڑے گی احد سائیں۔ شاید تم مجھ سے اچھی طرح سے واقف نہیں ہو، اگر میں چاہوں تو میرے آدمی میرے ایک اشارے پر تمہیں مار کر حویلی میں کہیں بھی دفن کر دیں گے، یا یہاں سے جانے کی آرزو لیے زندہ درگور کر دیے جاؤ گے۔ اس کے لہجے میں رعونت تھی۔ تم مجھے موت سے نہیں ڈرا سکتے، یہ میرا ایمان ہے، جو رات قبر کے اندر آنی ہے وہ زمین کے اوپر نہیں آ سکتی۔ تم یا تمہارا کوئی غلام میرا راستہ نہیں روک سکتا۔ وہ اطمینان سے کہہ کر آگے بڑھ گیا اور وڈیرا مٹھیاں بھیجتا اسے گھورتا رہا، کیونکہ وہ جانتا تھا باہر اس کے ساتھی موجود ہیں۔
میری بات یاد رکھنا آفیسر، تمہارے پاس فیصلہ کرنے کے لیے وقت بہت کم ہے، میں تمہیں صبح تک مہلت دے رہا ہوں۔ رائما یہاں نہ آئی تو وہ بولتا رہا، آہت بے نیازی سے وہاں سے نکل گیا۔ رات سوتے جاگتے خوف اور تفکرات میں ہی گزری تھی، جب بھی آنکھ لگتی وڈیرے کا مکروہ چہرہ نگاہوں میں گھومنے لگتا۔ وہ اسے اپنے ارد گرد کسی سانپ کی مانند پھنکارتا محسوس ہو رہا تھا۔ آج سے وہ کسی خیر کی امید نہیں رکھتی تھی کہ کل رات تک اس کا رویہ بڑا روٹ تھا، کوئی نرمی اور درگزر وہ کرنا نہیں جانتا تھا، یا صرف اس کے لیے ہی دل میں اداس پن نہ تھا۔ وہ پہلے دن سے اس سے بدمزاجی، اکڑپن اور صدمہری سے پیش آتا تھا۔ اس کی پہلی کوشش یہی تھی کہ وہ کسی طرح یہاں سے چلی جائے، اور اب قدرت اسے موقع فراہم کر رہی تھی، بہت بہترین موقع تھا اسے جان چھڑانے کا، جو اس کے لیے گنوانا مشکل تھا۔ وہ صبح ہی چلا گیا تھا بغیر ناشتہ کیے، اور ناشتہ وہ بھی نہ کر سکی تھی، فقط آدھا کپ چائے پی تھی۔ وقت گزارنے کے ساتھ ساتھ بے کلی اور وحشت بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی اس کی بھی کیا قسمت ہے، کل اس کا باپ اس کا سودا کر چکا تھا پیسہ حاصل کرنے کے لیے، اور آج آہت اپنی جاب کی خاطر اسے عاشق علی کو سونپنے کو تیار تھا۔ کل ماں نے اپنی جان دے کر اس کی آبرو بچا لی تھی، آج کون اسے بچائے گا؟ ان سوچوں کی الجھی دوپہر ہو گئی تھی۔ جب وہ ظہر کی نماز ادا کرنے اٹھی تو فیصلہ دل میں کر چکی تھی، آبرو سے زیادہ زندگی قیمتی نہ تھی۔ شام تک وہ آیا تو ہاتھوں میں کھانے کے لیے کئی شاپر تھے۔ وہ اس کو دیکھ کر بولا، مجھے اندازہ ہے تم نے رات سے اب تک کچھ نہیں کھایا، کھانا لگاؤ، میں فریش ہو کر آتا ہوں، سخت بھوک لگی ہے۔ اس کی سوالیہ نگاہوں کو نظر انداز کر کے گویا ہوا، پھر تیز تیز قدموں سے اپنے روم کی طرف بڑھ گیا۔ وہ کئی لمحوں تک شاپر ہاتھوں میں تھامے گمسم سی کھڑی رہی، مگر آہت کے چہرے پر غیر معمولی سنجیدگی تھی۔ اس کا سہما ہوا دل مزید سہم کر رہ گیا، اسے لگا کچھ گڑبڑ ہونے والی ہے۔ اس کا انداز بہت عجیب سا لگا۔ اسے 15 منٹ بعد نکلا نکلا کھانے کے لیے بیٹھ رہا تھا۔ چکن بریانی، کباب، مٹن اسٹو، سلاد، رائتا، تافتانہ اور چپاتی ٹیبل پر سجی ہوئی تھی۔ وہ پلیٹ اٹھاتا کچھ فاصلے پر کھڑی اضطرابی انداز میں ہاتھ کو مسلتی رائما کو دیکھتا ہوا بولا، وہاں کیوں کھڑی ہو، کھانا کھاؤ، آ کر ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ میں آپ کے ساتھ نہیں کھاؤں گی، آپ کھا لیں، میں بعد میں کھا لوں گی۔ میرے ساتھ کیوں نہیں کھاؤ گی؟ میں کسی دائمی بیماری میں مبتلا ہوں۔ حسب عادت وہ سرد اور خشک لہجے میں استفسار کرنے لگا، میرا یہ مقصد ہرگز نہیں تھا، میں اپنی اوقات جانتی ہوں، پلیز آپ کھانا کھائیں، میں آپ کے لیے کافی بنا کر لاتی ہوں تب تک۔ وہ ہوا کے جھونکے کی مانند سرعت سے وہاں سے نکل گئی تھی۔ وہ بھی اس وقت کئی الجھنوں کا شکار تھا، کئی فیصلے اس کو جلدی اور سوچ سمجھ کر کرنے تھے۔ عاشق علی اور اس کے مابین زبردست جنگ چھڑ گئی تھی۔ کل تک وہ جس لڑکی سے چڑ رہا تھا، آج وہی اس کی مردانہ وقار کا مسئلہ بن گئی تھی۔ اب عاشق علی اس کی پرچھائی بھی نہیں دیکھ سکتا تھا کہ وہ اس کی خودداری اور عزت نفس کا سوال تھا۔ رائما کافی بنا کر لائی تو وہ کھانا کھا چکا تھا، سب کھانا جھکا تو رکھا تھا، بھوک شاید اسے بھی نہ تھی، چند لقمے لے کر اٹھ گیا تھا۔ ابھی رائما کافی لے کر اس تک بڑھی تھی، فضا فائرنگ سے گونج اٹھی تھی۔ فائرنگ اتنی شدید اور اچانک ہوئی تھی کہ در و دیوار لرز اٹھے تھے۔ منگنی کی تقریب بہت دھوم دھام سے جاری تھی۔ شہر کے اعلیٰ ہوٹل میں رنگوں، خوشبوؤں اور کیکوں کے طوفان امڈ آئے تھے۔ شاہ رخ صاحب کا شمار ملک کے بڑے صنعت کاریوں میں ہوتا تھا۔ وہ سماجی کاموں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے، اور اعلیٰ کارکردگی کی بنا پر الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا تک ان کی رسائی تھی۔ وہ شہر میں بہت مشہور اور معروف تھے۔ تقریب میں اعلیٰ طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ نمایاں تھے۔ حماد بزنس مین تھا، جاذب نظر، خوش اخلاق اور سلجھا ہوا نوجوان تھا۔ اس وقت بلیک 3 پیس سوٹ میں وہ اور مونا سب کی نگاہوں کا مرکز تھے۔ باٹل گرین اور پرپل کلر کنٹراسٹ دل ملاتے سوٹ میں وہ میک اپ اور جویلری میں حسین لگ رہی تھی۔ مجید بابا کئی بار اس کی بلائیں لے چکے تھے۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ اس خوشی کے موقع پر بھی مونا کی آنکھوں میں ایک نمی تھی، ایسی ہی نمی رابعہ بیگم کی آنکھوں میں بھی تھی۔ مہمانوں سے الیک سلیک کرتے ان کی نگاہیں گاہے بگاہے داخلی دروازے کی طرف اٹھتی تھیں۔ احد آ کر سرپرائز دے، اس پر گھر کے دروازے بند کیے گئے تھے، وہ یہاں آ سکتا تھا، یہ گھر کی دہلیز نہیں ہوٹل تھا۔ کھانا شروع ہوا تو سب کھانے میں مشغول ہو گئے۔ رابعہ موقع غنیمت جان کر مجید بابا کے قریب آ کر رنجیدگی سے گویا ہوئیں۔ وہ اتنا کٹور بن گیا کہ لاڈلی بہن کے آگے اس نے اپنی انا کو فوقیت دی۔ میں سوچ رہی تھی وہ چند لمحوں کے لیے، مگر آئے گا ضرور، میں بھی انتظار کر رہا ہوں۔ بہو بیگم، یقین تو مجھے بھی تھا احد میاں کے آنے کا، لیکن اب ٹائم کہاں رہا ہے ان کے آنے کا، پھر نامعلوم کیا بات ہے، وہ فون بھی نہیں اٹھا رہے۔ وہ بار بار صبح سے فون کر کے تقریب کے متعلق پوچھ رہے تھے۔ بات کرتے ہوئے ان کے لہجے میں فکرمندی اونھ کر آئی تھی۔ یہ بات تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں مجید بابا، دوپہر تک میرر مونا کے موبائل پر بھی وہ رابطے میں تھے، اب موبائل آف جا رہا ہے۔ احد کا نامعلوم کیا ہوا ہے، خدا کرے وہ خیریت سے ہو۔ وہ ایک دم بے چین ہو کر گویا ہوئیں، خود کو سنبھالیے بہو بیگم، ایسی کوئی بات نہیں ہوگی، وہ ٹھیک ہوں گے۔ دراصل احد میاں کو فون چارج کرنے کی عادت نہیں ہے، میں ہی یہ کام کرتا تھا، اب یقیناً بیٹری ختم ہو گئی ہوگی، اس لیے فون نہیں کر رہے۔ خدا کرے ایسا ہی ہو مجید بابا، میرا دل تو آج صبح سے ہی گھبرا رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں لوگ کس طرح بن بن کر احد کی غیر موجودگی کے متعلق پوچھ رہے ہیں، حالانکہ رشتہ دار تو سبھی کچھ جانتے ہیں، پھر بھی کیا کریں کہ لوگوں کو دوسروں کے زخموں پر نمک چھڑکنے میں مزہ آتا ہے۔ بابا کولڈ ڈرنک لا کر دو مجھے۔ رامین جو رشتہ داروں میں بیٹھی باتیں کرتے ہوئے ان کی گفتگو بھی دیکھ رہی تھی، وہاں آتے ہی ان کے حکمیہ لہجے میں مخاطب ہونے کے بعد رابعہ سے تنقیدی لہجے میں کہنے لگیں، بھابی اس 2 ٹکے کے ملازم کو آپ اتنی اہمیت کیوں دیتی ہیں؟ اس وقت مونا کے سسرال والوں کے پاس ہونا چاہیے آپ کو، اور آپ اس سے باتوں میں لگی ہیں، جب بھی وہ اتنا سر چڑھ گیا ہے کسی کو خاطر میں نہیں لاتا۔ رامین وہ ملازم ہی صحیح مگر بزرگ ہیں، ان کے بارے میں بولتے وقت لہجے کو احترام کے دائرے میں رکھا کرو۔
مونا کے سسرالیوں کی فکر مت کرو، وہ کم ظرف نہیں ہے جو ذرا سی بات کو ایشو بنا کر تماشا کھڑا کریں۔ میں تو ملازم کو ملازم ہی سمجھتی ہوں بھابھی، خواہ آپ کچھ بھی کہیں۔ خیر میں کہہ رہی تھی، ادھر دیکھیں بھائی جان، اس طرح چاند آپا پر لٹو ہو رہے ہیں۔ انہوں نے اسٹیج کی طرف اشارہ کیا جہاں بلو سلک کی ساڑی میں ملبوس خوش شکل اور پروقار خاتون کا تعارف وہ اپنے داماد سے کرا رہے تھے۔ شاہ رخ صاحب کا انداز بے حد نارمل اور عام سا تھا، مگر وہ جانتی تھی وہ دلربا سی عورت ان کی چاہت تھی۔ کسی زمانے میں وہ ان سے شادی کے آرزومند تھے۔ چاند آپا کی جگہ ان کے پہلو میں آپ کو موجود ہونا چاہیے تھا، اور آپ ہیں کہ ان سے بے خبر مجید بابا کے ساتھ گپ شپ میں لگی ہیں۔ انہوں نے گہری نظر رابعہ پر ڈالتے ان کے چہرے سے حسرت جاننے کی صحیح کی جس میں ان کو شدید ناکامی ہوئی تھی، وہ ایسے ہی نظر آ رہی تھی، پرسکون اور بے فکر۔ نصرت اور جلن کی رمق تک چہرے پر نہ آئی تھی۔ چاند سے کئی بار مل چکی ہوں اور آج بھی وہ سب سے پہلے مجھ سے ہی ملی ہیں۔ وہ بے حد نفیس اور بے زر عورت ہیں، اور رہا سوال شاہ رخ کا، تو میرے لیے یہی اطمینان کافی ہے۔ چاند ان کا ماضی تھا اور میں ان کا حال ہوں۔ فائرنگ اتنی شدید تھی کہ کھڑکیوں کے شیشے تڑ تڑ کی آواز کے ساتھ ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ کافی کا مگ اس کے ہاتھ سے گر گیا تھا۔ وہ سراسیمہ سی وہیں کھڑی۔ لاؤنج اور ڈرائنگ روم کا داخلی دروازہ اندر کی طرف سے آتا تھا، جبکہ اندر کی دیواریں عقبی طرف تھیں۔ جو حصہ جنگل کی طرف تھا وہ ان دیواروں میں قد آور کھڑکیاں تھیں، اور ان کھڑکیوں اور دیواروں کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ احد نے اڑتے شیشوں اور گولیوں سے بچنے کے لیے صوفے کی سمنجس لگائی تھی۔ دشمن اس کی سوچ سے بھی آگے کی چال چلنے والا تھا۔ اسٹوپڈ، اس طرح کیوں کھڑی ہو؟ ابھی وہ اسے نیچے بیٹھنے کا کہہ رہا تھا کہ کھڑکی سے ایک انگارہ اڑتا ہوا عین اس کی طرف بڑھا تھا، اور احد نے جھکے ہی آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ کھینچا تھا۔ وہ چیختی ہوئی گری تھی۔ گولی اسی لمحے اس کے سر سے گزر کر دروازے میں پیوست ہو گئی تھی۔ وہ بے اوسان کھڑی تھی، کلائیوں میں پڑی چوڑیاں ٹوٹ کر بکھری تھیں۔ احد نے اس کا ہاتھ چھوڑا اور غصے سے بولا، میری سوچوں سے بھی زیادہ تم اسٹوپڈ ہو۔ ابھی وہ بلٹ ڈور کی جگہ تمہارے اس بوسے بھرے سر میں پیوست ہو چکی ہوتی۔ عجیب لڑکی ہو تم۔ وہ جھنجھلاہٹ بھرے لہجے میں اسے مخاطب ہوا۔ وہ آہستگی سے اٹھ کر صوفے کے پیچھے بیٹھ گئی۔ وہ بے حد ہراساں اور متوحش تھی۔ فائرنگ متواتر ہو رہی تھی اور ان کی جگہ سے اٹھنے کا موقع نہیں مل رہا تھا، لیکن دیکھ رہی تھی۔ وہ بالکل بھی خوفزدہ اور فکرمند نہ تھا۔ کئی کالز اس نے کی تھی مگر دوسری طرف سے ایک بھی اٹینڈ نہ کی گئی۔ مجھے معلوم تھا پولیس نام قانون کا لیتی ہے مگر کام مجرموں کا کرتی ہے۔ کوئی کال ریسیو نہیں کر رہا، از خود اگنور کر رہے ہیں میری کال کو۔ وہ موبائل نیچے پھینک کر غصے میں بڑبڑایا اور چند سیکنڈ بعد فائرنگ بند ہو گئی تھی۔ یہیں بیٹھی رہو، اٹھنا نہیں ابھی۔ وہ تیزی سے اٹھا تھا، اسے کہہ رہا تھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ دل کی حالت ابھی بھی بے قابو تھی۔ فائرنگ کا دورانیہ صرف 5 منٹ تھا مگر شدید تھی، اور ابھی بھی کانوں میں جھنجھناہٹ اور بدن میں سنسناہٹ کم نہ ہوئی تھی۔ وہ کھڑا ہو کر در و دیوار کا جائزہ لے رہا تھا۔ ماں نے اس کے فون کی گھنٹی بجی۔ ابھی جو تم نے دیکھا وہ بے حد معمولی سا ٹریلر تھا، فلم ابھی باقی ہے۔ اگر زندہ اس جگہ سے نکلنا چاہتے ہو بابا تو رائما کو ابھی اسی وقت یہاں چھوڑ جاؤ۔ دوسری طرف عاشق علی کی پھنکارتی ہوئی آواز آئی تھی۔ اس نے ایک نگاہ سہمی ہوئی رائما پر ڈالی، پھر موبائل کان سے لگائے باہر نکل گیا۔ اور اسی وقت میں اسے لینے آ رہا ہوں۔ میری عزت کسی غیر مرد کے پاس ہو اور معلوم ہونے کے بعد میں سو جاؤں، یہ ناممکن بات ہے۔ حاکمیت اور صفاکی بھرا وہ لہجہ بہت جذباتی اور بے چین لگ رہا تھا۔ محسوس کی جانے والی کھلبلی تھی۔ میں نے کہا تھا نا تم سے کہ رائما اب میری انا، میری غیرت کا مسئلہ ہے، تم اس کی پرچھائی بھی نہیں دیکھ سکو گے۔ ابھی جو تم نے تماشا دکھایا ہے میں اسے مروب ہونے والا ہرگز نہیں ہوں۔ وہ لان میں نکل آیا تھا۔ رائما کے سامنے اس کے ہی متعلق بات کرنا اسے معیوب لگ رہا تھا۔ آفیسر، تم اپنی موت کو آواز دے رہے ہو؟ شیر کے منہ سے شکار چھیننا کیا اتنا آسان سمجھا ہے تم نے؟ وہ پوری طاقت سے چیخا تھا۔ شیر کے منہ سے شکار چھیننا بالکل آسان ہے میرے لیے۔ تم رائما کو بھول جاؤ، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ نہ وہ تمہاری ہے اور نہ ہی ہوگی۔